اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بہت سے ویورز نے یہ سوال پوچھا ہے کہ شیخ حسینہ نے 2 دن پہلے یہ جو بیان دیا ہوا ہے جس میں انہوں نے آرمی کو تیار رہنے کا کہا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کی پراپر ایکسپلینیشن تو شیخ حسینہ ہی دے سکتی ہے۔ البتہ یہ تو طے ہے کہ بنگلہ دیش کو کئی قسم کے خطرے ضرور ہیں جن کی طرف شیخ حسینہ نے اشارہ بھی کیا ہے۔ اب یہ کیا پاسبل خطرے ہیں، اس پہ ہم آج بات کرتے ہیں۔ اصل میں جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے آرمی سے کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور ملک کی سوورنٹی کی حفاظت کے لیے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہر اس خطرے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو کہ ملک کے اندر سے ہو یا باہر سے ہو۔ اب ذرا اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کہی ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تب وہ بنگلہ دیش کی فوج کی فلیگ ریزنگ سیریمنی میں شامل تھی ورچوئلی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ملک کی لیڈر اپنی فوج کو اگر یہ کہے کہ ہمیشہ تیار رہیں کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے، تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ ان کی اسٹیٹمنٹ میں جو سب سے زیادہ قابل غور بات تھی اور جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور ملک کی سلامتی کے خلاف ہونے والی کوئی بھی سازش، چاہے وہ اندر سے ہو یا ملک کے باہر سے ہو، اس کے لیے تیار رہیں اور متحد ہو کر تیار رہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ان کی اس اسٹیٹمنٹ میں 2 قسم کے تھریٹس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سرحدوں پر کوئی سازش ہو سکتی ہے، اس کے لیے فوج تیار رہے۔ اب سرحدوں پر تو 2 ہی ملک ہیں بنگلہ دیش کی، ایک تو انڈیا ہے اور دوسرا میانمار، اور ریفیوجیز اور دیگر کچھ ایشوز کی وجہ سے میانمار اور بنگلہ دیش کے تعلقات خراب ہیں اس وقت۔ اور اس کے علاوہ میانمار نے اضافی فوج بھی بنگلہ دیش کی سرحد پہ ڈپلوائے کر رکھی ہے، جبکہ انڈیا اس کو سب مرین اور دیگر ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، اور کئی معاہدے ان دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ دنوں میں ہوئے بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن قبل انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں وہ اور ان کے جو فارن سیکریٹری ہیں ہرش وردھن، یہ میانمار گئے تھے اور وہاں کافی سیکیورٹی کے معاہدے بھی ان دونوں ملکوں نے کیے ہیں آپس میں۔ لہذا بارڈر پر بنگلہ دیش کو اس سلسلے میں ہوشیار رہنا ہوگا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی وار ہونے جا رہی ہے نیئر فیوچر میں، لیکن جیسا کہ دوسرا ملک اپنے ڈیفینس کو جلدی بڑھا رہا ہے تو بنگلہ دیش کو بھی اپنا ڈیفینس بڑھانا ہوگا۔ تو یہ تو ملک کے باہر ہونے والے واقعات ہیں جو کہ بنگلہ دیش پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن اب جو دوسرا نقطہ ان کی اسٹیٹمنٹ میں ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ملک کے اندر سے بھی اگر تھریٹ ہو تو اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ حالانکہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر کوئی ایسی میسو قسم کا خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے غالباً جس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے شیخ حسینہ کا، ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز بیلنس کر کے چل رہا ہے اور کسی ایک کیمپ میں نہیں ہے بظاہر۔ چین بنگلہ دیش کے لیے اکانومیکلی ایک اہم ملک ہے اور اس کا سب سے بڑا جو ٹریڈ پارٹنر ہے وہ بھی چین ہے۔ ایسے میں اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے تحت بنگلہ دیش کو چین کے خلاف کرنے والی یہ جو مہم چلائی جائے گی تو یہ بنگلہ دیش کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح اپنے سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنر اور ملٹری پارٹنر کو گیو اپ کرے۔ لہذا یہ خطرہ ہے کہ بنگلہ دیش کو پریشرائز کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے اندر 5th جنریشن وار شروع کروائی جا سکے، اور پاکستان بھی جیسا کہ لمبے عرصے تک 5th جنریشن وار کا شکار رہا ہے اور بہت مشکل کے ساتھ پاکستان کی فوج نے اس پہ قابو پایا تھا۔ افغانستان میں بیٹھ کر انڈیا نے کئی پروکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں یہ 10-12 سال تک کی، اور پاکستان کی فوج کو کئی سال لگے اس پہ قابو پانے میں۔ یہ ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوتی، لیکن یہ ڈائریکٹ جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ کیا گیا۔ غالباً شیخ حسینہ کا اشارہ اس طرف تھا کیونکہ وہ سینئر سیاستدان ہیں اور 5th اور 6th جنریشن وارفیئر کے بارے میں جانتی ہیں وہ، جس کے تحت ملکوں کے اندر انارکی کریٹ کی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کی اب تک کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش امریکہ اور چین میں سے کسی کی سائیڈ نہیں لے گا ملیٹرلی، جبکہ اکانومیکلی بنگلہ دیش ان ملکوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز مینٹین رکھنے کی کوشش ضرور کرے گا، یعنی وہاں ان کی وہ جو پرانی پالیسی ہے لو فار آل ملائز فار نن، اس پہ کام کریں گے، جبکہ امریکہ ملیٹرلی کوئی رول پلے کرنے کا خواہش مند نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سپٹمبر میں امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری نے شیخ حسینہ سے فون پہ بات کی تھی تو اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم ملیٹرلی بنگلہ دیش کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔
اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش ایک لمٹ سے زیادہ امریکی شرطوں پر شاید کام نہیں کر سکتا، اور تب ایسا ممکن ہے کہ امریکہ وہاں پہ خود یا انڈیا یا میانمار کی مدد سے بنگلہ دیش کے اندر کوئی پراکسی وار شروع کرے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو دیکھیں، اس سے پہلے بھی انڈیا اس قسم کی حرکت بنگلہ دیش کے اندر کر چکا ہے۔ یہ جو شانتی بہانی نام کی تنظیم تھی، یہ انڈیا نے ہی کریٹ کی تھی اور اس کی انڈیا کی سپورٹ تھی، اور پھر شانتی بہانی نے کئی پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو شہید کیا تھا۔ شانتی بہانی بھی 5th جنریشن وارفیئر کا ہی حصہ تھی۔ اس طرح کی جنگ میں شہروں کے اندر بھی انریسٹ پیدا کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے تک کراچی دنیا کے 10 خطرناک ترین شہروں میں سے ایک تھا، اور وہاں کئی طرح کے کرمنل گینگز ایکٹیو تھے اور ان کو سیاست دانوں کی، پولیٹیشنز کی سپورٹ حاصل تھی۔ لیکن آج کراچی ٹاپ 100 ڈینجرس سٹیز میں بھی نہیں آتا، کیونکہ پاکستان نے اس 5th جنریشن وار پر بڑی حد تک قابو پایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فرقہ واریت کی بنیاد پر، یعنی یہ جو مذہبی فرقہ واریت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر بھی انریسٹ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ خطرے ہوتے ہیں جو کہ ملک کے اندر موجود رہتے ہیں۔ لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ بنگلہ دیش کے وہ شہر جو کہ اس کی اکانومی کے لیے سب سے اہم ہے، وہاں اس طرح کے گروپس کو کریٹ کر کر حالات خراب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے بھی ممکن ہے کہ شیخ حسینہ اشارہ کر رہی ہوں جب انہوں نے یہ کہا کہ ملک کے باہر اور ملک کے اندر سارے خطروں سے نمٹنے کے لیے فوج تیار رہے۔ شیخ حسینہ کی تقریر میں بٹوین دا لائنز آپ بنگلہ دیش کی مستقبل کی جو حکمت عملی ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری یہ پالیسی ہے فرینڈشپ ٹو آل ملائز ٹو نن، اور ہم اسی پہ عمل کریں گے، یہ ان کا کہنا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی وونٹ بی پارٹ آف اینی کنفلکٹ، ہم کسی کے بھی جھگڑے میں نہیں پڑیں گے۔ اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ اس ریجن میں کس کا جھگڑا ہے؟ انڈیا اور چائنا کا، اور انڈیا کو کس کی سپورٹ حاصل ہے؟ یو ایس کی۔ یہی کانفلکٹ ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ وی وونٹ بی پارٹ آف اینی کانفلکٹ، یہ ایک ان کی میچور جو لیڈرشپ ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے، اور اب یہ کلیئر میسج ہے ان کا ہر اس پاور کے لیے جو کہ بنگلہ دیش کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ان کا ایک بہت بولڈ اور میچور قسم کا سٹیٹمنٹ تھا، اور انڈیا اور امریکہ کو اس سے کچھ مایوسی ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کچھ نہ کچھ ان کی فیور ضرور کرے گا چین کے خلاف، جبکہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ بہرحال پچھلے کچھ سالوں میں بنگلہ دیش نے پیریورٹی بیسس پر اپنی آرمی پہ کام کیا ہوا ہے، اور 2030 تک ان کا ایک آبجیکٹو ہے کہ ہم نے اپنی آرمی کو دنیا کی جدید ترین آرمیز میں سے ایک بنانا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو سب سے زیادہ ہیلپ لے رکھی ہے وہ چین کی لے رکھی ہے، اور چین ان کا سب سے بڑا ملٹری پارٹنر ہے۔ لہذا اس بات کے چانسز کم ہیں کہ بنگلہ دیش سے باہر سے کوئی فورس میانمار یا انڈیا ان کے اوپر حملہ آور ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو بنگلہ دیش اس کو قابو کر لے گا، ان کے پاس بہت زیادہ کیپیسٹی ضرور موجود ہے، اور خاص طور پر تب جبکہ چین جیسا بڑا ملک ان کا ملٹری پارٹنر ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ تھریٹ ہے بنگلہ دیش کو وہ اپنے اندر سے ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ملک جب تک اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو اس کو باہر سے تھریٹ نہیں ہوتا ہے۔ باہر سے حملہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کو پہلے اندر سے کمزور کیا جا سکے۔